السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں کا جائزہ اپنے مہمانوں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات. آج سب سے پہلی جو ہے وہ بات ہوئی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے تشریف لانی تھی پارلیمنٹ کے اندر، تقریر کرنی تھی قومی اسمبلی میں. تو اس سے پہلے ان کے منسٹر جو تھے انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ وہ زبان استعمال کی جو پی ٹی آئی کا خاصہ ہے، اور ظاہر ہے وہ زبان استعمال کریں گے تو پھر لڑائی ہوگی، اور جب لڑائی ہوئی تو اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی. اور یوں ایک اپوزیشن سے خالی ایوان کے اوپر وزیر اعظم نے چوکے چھکے مارے، اور انہوں نے جناب وہی جو تقریر وہ کیا رٹی ہوئی ہے ایک تقریر وہ انہوں نے فرما دی. اب سمجھ نہیں آ رہا وزیر اعظم جو ہیں، مجھے ایز اے جرنلسٹ جو ہے ان کی تقریر میں کوئی بات نہیں ملی، کوئی نیا پوائنٹ نہیں ملا جو انہوں نے کیا ہو. وہی وہ پرانا، یعنی جو ہے وہ عدالتوں کے فیصلے تک آ گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ رگڑی جا رہا ہے جناب، رگڑی جا رہا ہے. وہی جو پرانا جھوٹ تھا وہ عدالتوں میں جھوٹ ثابت ہو چکا ہے، جس طرح 35 پینچر جھوٹ ثابت ہوئے ہیں، لیکن وہ رگڑی جا رہا ہے. تو اب پتہ نہیں وہ کیا ابلاغ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اس کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا پوائنٹ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں. دوسری بات جو ہے وہ آج ہم دوسرا موضوع کریں گے، کرونا میں پچھلے دنوں بڑی ٹیکٹفلی کمی کی تھی. جس طرح پیٹرول کی قیمت بڑھا کے تو حکومت نے پیٹرول کا مسئلہ حل کر دیا نا، سپلائی اینڈ اب مل رہا ہے ہر جگہ پہ 26 روپے فی لیٹر بڑھانے کے بعد. اس طرح حکومت نے ٹیسٹ جو تھے وہ 26,000 سے صرف 8,000 پہ لے آئی تھی، اور یوں کرونا کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو گیا تھا. تو اب پھر جناب اس کے اعداد و شمار جو ہیں وہ کچھ آئے ہیں، اور اس کے باوجود کہ بہت تھوڑا سا بڑھایا ہے شاید ٹیسٹ جو ہیں، تو وہ کرونا کیسز کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ڈیتھ ٹول جو ہے وہ ایک دفعہ پھر 100 سے اوپر چلا گیا. آج ایکسٹینشن بھی افواہ ہے کہ ہونے جا رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اور تیسرا جی ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کا جو محکمہ ہے ادارہ شماریات نے اس مہینے کا جو ہے وہ ڈیٹا جاری کیا ہے، گزشتہ آپ اسے کہیں گزشتہ 1 ماہ کا. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں افراط زر یعنی مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 10% سے زائد بڑھی ہے. حکومت نے پچھلے مہینے بہت زیادہ چھلانگیں لگائی تھی، الٹی سیدھی ٹپوسیاں ماری تھیں، اور انہوں نے فرمایا، ہمیں بتایا تھا کہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہو کے 6% پہ آ گئی ہے. تو ہم نہیں کہہ رہے جی، یہ حکومت کا اپنا ادارہ شماریات جو کہ جیسے بھی برا بھلا سائنٹیفک طریقہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پرائسز اکٹھی کرتا ہے. یہ 3 موضوعات اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران مسعود صاحب، سابق وزیر تعلیم ہیں اور آج کل یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کو ہیڈ کر رہے ہیں. بہت شکریہ عمران مسعود صاحب آپ کا. اور ان کے ساتھ ہمدم دیرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب جو ہیں ہمارے لاہور بیورو چیف، اور کراچی سے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے ممتاز بھٹی صاحب ہمارے اسلام آباد بیورو چیف ہیں. اور اسکائپ پہ آج ہمیں جوائن کریں گے ظہیر چودھری صاحب ہمارے تجزیہ نگار بھی ہیں اور ایک باغ و بخار شخصیت بھی ہیں، اور اچھے لطیفے بھی پڑھتے رہتے ہیں اور سناتے رہتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا بھی. آج پارلیمنٹ کے اوپر پرائم منسٹر نے ایک اور خطاب جڑ دیا، پرسوں بھی ایک خطاب انہوں نے جڑا تھا. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کرسی جو ہوتی ہے اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی، آج ہے کل نہیں ہے. یہ وہ کماروں والی لڑکی والا معاملہ تو نہیں ہے کہ صبح 6:30 ایک نے نہیں ہونا گھر ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ بڑی ایک اہم پوسٹ ہے، اور پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر کا جانا، اپنا ویژن شیئر کرنا اور ایک امید جو ہے وہ دینی بہت ضروری ہے، ہوپ جو ہے جس پہ سارا معاملہ چلتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ یہاں پر جو اپنے جتنے ویر ہیں وہ ختم ہوتے نہیں ہیں، اور آئی تھنک پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بار اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ، اور ایسے لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہے ان کو جو ہے وہ کیسز کو پایا تکمیل تک پہنچانا، اس چیز کا وہ سب سے بڑا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. اور وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ یہاں پر کوئی کرپشن نہیں ہوگی، چاہے ان کی اپنی ہی کیوں نہ جماعت میں سے بندے ہوں، چاہے وہ مافیا جس کا وہ ذکر بار کرتے ہیں، چینی کا مافیا، آٹے کا مافیا، بجلی کا مافیا، اور اب جو ہے یہ پیٹرول کا مافیا جو نظر آ رہا ہے سارا. تو یہ تو چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چلتی رہتی ہیں، چلتی رہیں گی، لیکن اصل ایجنڈا تو یہ ہے کہ آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے. کیا آپ ایسا کوئی بڑا ڈیولپمنٹ پروگرام دے رہے ہیں
کیا ریلیف آپ دے رہے ہیں اپنا پبلک کو؟ کس ایریا سیکٹر میں آپ انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں؟ دہشت گردی کا خاتمہ آپ نے چلیں وہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ٹھیک اس طرح معاملہ چل رہا ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو یونائٹڈ نیشنز میں جو سپیچ کی گئی تھی اور وہاں پہ انوائرمنٹ کا کام اپنے بات کی گئی تھی، اس کے بعد وہاں پر اپنا ایجوکیشن کی بات کی گئی تھی، ہیومن رائٹس کی بات کی گئی ریاست تھی، مدینہ کی بات ریاست مدینہ کی بات کی تھی، جسٹس کی بات کی گئی تھی. تو اب یہ ہے کہ وہ بات تو کی گئی تھی، اب ان سیکٹر میں پھر کام بھی تو کرنا ہے اور پھر ایلوکیشنز بھی تو کرنی ہے. وہ تو پچھلے لوٹ کے پارلیمنٹ میں مکھاڑے زیادہ کے تر ساتھ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اتنی سیریس گفتگو نہیں ہوتی. ٹو بی ویری سوری ٹو سے دس. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ممتاز بھٹی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بھٹی صاحب اب یہ دیکھیے کہ میں نے بھٹو صاحب کی تقریریں سنی ہیں، یوٹیوب کے اوپر پڑھی ہوئی ہیں، آپ بھی سن سکتے ہیں. یہ قوم ترقی کرے گی، یہ قوم دنیا کی قیادت کرے گی، یہ قوم کا دنیا کا لوہا بنے گی، دنیا اس کا لوہا مانے گی. نواز شریف صاحب کی بھی تقریر سن لیں، بینظیر بھٹو صاحبہ کی بھی سن لیں. آج وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بہت اہم وقت ہے، اگر ہم اس میں سے سروائیو کر گئے تو ہم بہت اوپر چلے جائیں گے، ہم سب سے اوپر نکل جائیں گے، اور اگر سروائیو نہ کر سکے تو ساڈا بیڑا ہی غرق ہو جانا ہے. یار دنیا میں کوئی ایسا لیڈرشپ ہے کہ جو اپنے عوام کو اتنا نیگیٹو، مطلب لیڈرشپ کا تو ہوتا ہے نا کام کہ وہ پازیٹیو چیزیں بتائے، ٹھیک ہے، اگرچہ ان کے جو متاثرین ہیں وہ کہیں گے نا دیکھیں جی سچ تو بولا ہے نا اس نے، لیکن یار یہ کیا سٹائل ہے بھٹی صاحب؟ آپ کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا پارلیمنٹ کور کرتے ہوئے. آپ رضوان رضا بادشاہ آدمی ہیں، کیا میں آپ کو بتاؤں. اور کیا دیکھیں ہمارا معاشرہ جو ہے نا اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ایوریج لوگ ہوتے ہیں نا، لیسنگ لیڈرشپ کوالٹیز اور ایکسٹرا آرڈنری جو ویژن یا اسٹیمنا یا کریج کے لوگ نہیں ہوتے، ان کو جب یہ لگتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں، اب میرے اور آپ کے مالی حالات خراب ہوں گے نا تو ہمیں یہ لگے گا سب کچھ ہی ڈوب رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ میں گیا تو وہ سمجھتا ہے یار لگتا ہے سارا کچھ ہی ڈوبنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، بدترین حالات میں بھی سروائیو کرتا آیا ہے. اور دیکھیں دہشت گردی کی کتنی بڑی لڑائی جو ہم نے روزانہ کی بنیاد کے اوپر دن میں 2 دھماکے بھی ہوئے، فورسز پر حملے ہوئے، انفراسٹرکچر پر، اہم تنصیبات پر، کیا کچھ نہیں ہوا. کہیں پہ یہ جگہ گھیر کے بیٹھ گئے ملیٹنٹس اور انہوں نے کہا جی آئیو کو چھڑا لو سڑک. تو پھر فائنلی کیا ہوا کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ قوم کامیاب ہوئی، قوم یکسو ہوئی اور پھر اللہ پاک نے بے شک قیمت بڑی چکائی اور بڑے لوگ ہمارے شہید ہو گئے، بچے ہمارے جو ہیں وہ شہید ہوئے، عام لوگ شہید ہوئے، فوجی جوان شہید ہوئے، پولیس والے شہید ہوئے، ایڈمنسٹریشن کے لوگ شہید ہوئے، ایون پولیٹیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا، ANC کے لوگ شہید ہوئے. تو اس کے بعد فائنلی اس وار کا جو ونر تھا وہ پاکستان تھا، اور اب بھی بدترین حالات سے گزرتے ہوئے بالآخر پاکستان ہی سکسیسفل ٹھہرے گا. اب عمران خان صاحب کی گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا کہ ان کا کل کیا ہوگا. وہ تو جو ہونا ہے کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ہونا ہے، وہ جو ہونا ہے وہ آپ نے اپنے جو ہے وہ اعمال کی بنیاد کے اوپر جو ہے جو حکومتی اعمال ہیں ان کی بنیاد کے اوپر آپ نے فیس کرنا ہے. اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. یہ قوم بڑی عزت دیتی ہے، جو لوگ اس کے لیے ڈلیور کرتے ہیں ان کو عزت بھی دیتی ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کے بارے میں کیا کچھ نہیں ہوا، سارے بھٹو کا لوگ آج بھی نام عزت سے لیتے ہیں. تو اگر آپ کوئی اچھا کریں گے تو آپ کا نام بھی اسی طرح عزت سے لیا جائے گا. جو اب تک آپ نے کیا ہے اس کے بعد جو آج کہا جا رہا ہے یہ تو حقوق کے الیکشن میں لوگ کہہ رہے ہیں نا، اگر اسی طرح کریں گے آگے بھی تو پھر آپ کے بھی بہت سارے قرآن آئے، مطلب آپ دیکھیں نا ہسٹری ذرا دیکھیں کتنے لوگوں کے نام یاد ہیں. پرائم منسٹر کے جو لوگ آپ کے وزیر اعظم رہے ہیں آج لوگوں کو کتنوں کے نام یاد ہیں آپ مجھے. تو کل یہ بھی اسی طرح ٹھیک یاد ہو رکھے جائیں گے، تاریخ کے اس حوالے سے یاد رکھے جائیں کہ جی انہوں نے پاکستان کی اکانومی تباہ کر دی تھی، انہوں نے زراعت تاریخ کے اوراق میں گم ہو جائیں گے اور دھول کی نظر ہو جائیں گے. بھٹی صاحب مافیا کی بات وہ کرتے ہیں، آٹا مافیا والا دائیں طرف ہے، چینی مافیا والا بائیں طرف ہے، اب اس میں پٹرول مافیا کا بھی شامل ہو گیا، LPG والا
وہ مطلب کہ وہ ایک اور وزیر کے اوپر آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ وہ اس میں بھی کوئی اتنی بڑی چھلانگ لگائی ہے جتنی پیٹرول میں لگائی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ پرائس کے اوپر تو ہم بعد میں آتے ہیں, لیکن اگر آپ اور اس کے بعد وہ مافیا کے خلاف جنگ کرنے چلے ہوئے ہیں, گھر سے نکل کے لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. وہ سارے مافیاز تو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو لاہور والا آٹا مافیا ہے, وہ اگر آپ کو یاد ہو ہیں اپنا بھٹی صاحب, تو دیکھیے تقریر پہ میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی بات کی جائے جو انہوں نے آج کنٹینٹ کہا, وہی باتیں بولی جو عدالتوں میں ثابت نہیں ہو سکیں, لیکن وہ شیر دا بچہ لگا ہوا ہے. ارسلان بھٹی صاحب. بھائی صاحب, مجھے تو آج جو تقریر تھی وزیر اعظم صاحب کی, وہ اس بات کو میں سمجھنے سے تھوڑا سا اس بات پہ قاصر ہوں کہ وہ کس کو خطاب کر رہے تھے. اچھا, اپوزیشن تو تھی نہیں وہاں پہ, اپنے لوگوں کو وہ بتا رہے تھے. ان کے دائیں طرف وہ بائیں طرف آپ کے والی بات ہے جی کہ مافیا کے اوپر بات کی تو جہانگیر ترین کی بات نہیں کی, خسرو بختیار کی بات نہیں کی, بجلی وہ زارا ہے وہ کھا رہے ہیں. ندیم بابر مبینہ طور پر جو ہے پتہ یہ چلا جی کہ ہیسکول ان کی کمپنی ہے جو یہ پیٹرول والی ہے, تو ان کا جو سٹاک تھا 25% انہوں نے روکا, یا ان کا حصہ ہوگا جی, ان کا حصہ ہوگا اس میں نہیں کہہ رہا, یہ اخباروں میں ہی آ رہا ہے جی کہ وہ مالک ہیں اس کے اور یہ اور وہ سارا, چلے حصے دار صحیح. انہوں نے 25% اپنا سٹاک بیچا ہے اور 75% بچا کے رکھا. جب 100 روپے ہوا تو وہ سارے ہیسکول کے پمپ کھول گئے ہیں. کہا یہ جا رہا ان کے ساتھ نام جوڑا جا رہا ہے, غلط ہو سکتا ہے, لیکن چلیں ان کا کہیں نہ کہیں ہاتھ تو تھا. جو ڈی جی صاحب, ڈی جی پیٹرولیم, جنہوں نے پچھلے ماہ کی, یعنی جون کی نہیں, پچھلے ماہ جنہوں نے 25 تاریخ کو سیل روکی خریدنے کے لیے پوری دنیا سے, جنہوں نے سودا کرنا ہوتا ہے, جو اور تمام اداروں کو کہا کہ باہر سے مت منگوائیں, اپنی ریفائنریاں تک بند کروا دی اس بندے نے. اب ان کو ہی اسی انکوائری پہ لگوا دیا ہے کہ جی آپ یہ پتہ کریے کیوں شارٹیج ہے. اب اس بندے کو تو ان کو ویسے ہی معطل کر دینا چاہیے تھا, بلکہ اس کو تو فارغ کر دینا چاہیے تھا نوکری سے ہمیشہ کے لیے کہ یہ حرکت کیا کی ہے اس نے, لیکن اس کو انکوائری افسر لگا دیا ہے, اب وہ انکوائری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب نا روحانیت پہ بہت بلیو کرتے ہیں, چونکہ روحانیت کیا لے چلے, لیکن روحانیت سے یا روحانیت سے ملکی مسائل حل نہیں ہوتے. اب اس میں ان کا مسئلہ یہ ہے جی کہ مافیاز کی ذکر بہت زور زور سے آج انہوں نے کیا. پاور سیکٹر میں بھی مافیا ہے, شوگر بھی مافیا ہے, تعلیم میں بھی مافیا ہے, ہر طرف مافیا ہے. بٹ صاحب میں ایک اور بات کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں. نوید قمر صاحب بہت ہی سوبر اور نرم مزاج کے آدمی, ٹھیک ہے. یہ ممتاز بھٹی کے دوست ہیں علی زیدی صاحب, پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کہی کہ وہ بندہ غصے میں آ گیا, کیا ہوا؟ وہ یہ تھا جی کہ انہوں نے, علی زیدی صاحب جو ہیں نا, وہ بات کرتے وقت نہیں سوچتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, لفظوں کی کاٹ. یہ وہی شخص ہے نا جس نے کہا تھا ڈالر تو ابھی 48 پہ جائے گا. جی 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 جی, یہ اسپیکولیشن کی ہوئی ہے اس شخص نے. اگر کوئی اندھا گونگا بہرا نہیں ہے اس ملک کی فائنینشیل مینجمنٹ کے اندر, تو اس کے اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ شخص یہ بات کہہ چکا ہے. دس از کالڈ اسپیکولیشن, آئین قانون پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے. جی رئیس صاحب, کس نے نوٹس لینا ہے؟ آپ کے دائیں طرف اگر وہ چینی چور کھڑا ہے, بائیں طرف آٹا چور کھڑا ہے, اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے وہ بجلی چور کھڑا ہے, اور دوسری جانب پیٹرول چور کھڑا ہے, تیسری جانب جتنے بڑے انڈسٹریز, آج انہوں نے نام لیا میاں نواز شریف کا, آصف زرداری صاحب کا, وہ بار بار نام لے رہے ہیں. جہانگیر ترین نے نہیں چوری کی, وہ نہیں چور ہے. اسی طرح باقی جنہوں نے پیٹرول چوری کیا ان کا نام لیں. گندم والے کدھر ہیں, آٹے والے کدھر ہیں؟ اب رینیار خان گروپ کا نام وہ نہیں لیتے ہیں, اس میں چونکہ پر جلتے ہیں تھوڑے سے, وہ چونکہ اپنا بندہ ہے. اور دوسری آخری بات صرف کہ حماد اظہر صاحب نے بجٹ کے اندر وہ جو مفادات کا ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں نا, یہ سارے کے جو اپوزیشن کو رگڑ دیں, کیا حماد اظہر نے اپنی جو کام کرتے ہیں لوہے کا, جو وہ اسٹیل میں بارز بناتے ہیں, اس کے اوپر ڈیوٹی کام کی ہے نا, کوئی مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوا ہمارے. بالکل ٹھیک. اپنا چودھری ظہیر صاحب, یہ آج میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا ایسا پوائنٹ تھا, مطلب کہ علی زیدی صاحب تو ماشاءاللہ اتنے بادشاہ آدمی ہیں کہ ہمیں نوٹس بھیج دیا تھا انہوں نے, وہ ان کو یاد دلایا گیا کہ بھائی جان یہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کے اندر, اسلام آباد ہائی کورٹ میں گفتگو ہوئی ہے. اب پتہ نہیں وہ نوٹس کہاں پہ ہے, ممتاز بھٹی صاحب ہی بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں. لیکن کیا بات انہوں نے کی ہوگی, آپ بتائیے گا ہمیں, کہ جس کے اوپر نوید قمر جیسا معصوم, پوپلا اور پولا شخص جو تھا وہ بھی بلاسٹ کر گیا. شکریہ رضوان صاحب. دیکھیں, جب یہ لیڈرز کوئی بھی بات کرتے ہیں, اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ نارملی سارے کے سارے جھوٹ اور منافقت پہ بیسس باتیں ہوتی ہیں, پریکٹیکلٹی جو ہے وہ بہت کم ہے. ٹوٹل تقریریں اور تقریریں ہی رہ گئی ہیں حکومت کے پاس. اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں خان صاحب, تو جتنے بھی وہ نیچے والے لوگ ہیں وہ سارے ڈیفینڈ کرتے ہیں, غلط باتوں کو بھی آپ دیکھیں ڈیفینڈ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے چپکلیش چل رہی ہے.
پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں آج کی، اگر آپ خان صاحب کی تقریر سنیں، کہ جب بھی کسی بھی پولیٹیکل لیڈرز پہ، اگر ماضی میں بھی آپ دیکھیں، جب بھی کوئی پرابلمز آتی ہے تو وہ پارلیمنٹ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہاں جی، حکومت کا گراف جتنی جلدی تیزی سے گر رہا ہے اور عوام کے اندر مقبولیت ہم سب کے سامنے ہے، تو ایک ریئلائزیشن شاید پیدا کی گئی ہے، خان صاحب کو بتایا گیا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور وہاں جا کے کوئی بات چیت کریں اور وہاں بتائیں کہ جناب آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے، اور یہاں آ کے ان کی ہر بات میں ایک نیا یو ٹرن اویلیبل ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کرسی جو ہے یہ آنی جانی چیز ہے، دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یا سلیکٹرز کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہے، تو ہم نے یہیں رہنا ہے، ہمیں کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، 9-10 لوگ ہیں، میں ان کو ہینڈل کر لوں تو اپوزیشن کی کیا مجال ہے مجھے کوئی گرا دے۔ حالانکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہوتے تھے کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، اور وہ بھی چلے گئے۔ پھر اسی طریقے سے وہ کبھی ان کو یہ اندازہ نہیں ہے خان صاحب کو اس سٹیج کے اوپر بھی آ کے کہ دیکھیں جس جگہ پہ ملک پہنچا ہوا ہے اور جہاں پہ ان کو ایک ٹائم فریم دیا گیا ہے پروبیبلی 6 months کا، کہ 6 ماہ کے اندر اندر کر لے ورنہ ہم کولیپس ہونے جا رہے ہیں، ورنہ کوئی آپشن ڈھونڈی جائے گی، آپشن تو نکل آتی ہیں۔ تو پھر بھی وہ اسی چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ دیکھیں پولیٹیکل جو سٹیبلٹی ہے وہ پہلا ایک بیسک فنکشن ہے جو لیڈ کرتا ہے اکنامک سٹیبلٹی کو، لیکن خان صاحب کو یہ چیز ریئلائزیشن نہیں ہو رہی، وہ ہر چیز کورونا پہ ڈال رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز پچھلی جو پارٹیز ہیں ان پہ ڈال رہے ہیں، اور جو اپنی پرفارمنس ہے اس کا وہ کہیں بھی ذکر نہیں کر رہے۔ ٹیکس کلیکشن کی بات کر لیں، وہ کورونا پہ ڈال رہے ہیں، انہیں بتائیں جی پچھلے سال کتنی ٹیکس کلیکشن ہوئی تھی، اور پھر 3400 وہ جب اداروں کے، ہاں 38 دیکھو نا وہ بھی شارٹ فال تھا۔ نہیں نہیں، پھر 3800 آپ جھوٹ بات کر بولا لیں تھا کہ انہوں نے، چوئی ہاں ظہیر صاحب جھوٹ بولا تھا، 3800 کا دیکھیے جھوٹ بولا تھا، پھر بعد میں کہا کہ ہم نے 600 زیادہ بتایا تھا تو وہ 3400 تھی، 3300 کچھ تھی، چلیں 3400 مان لیتے ہیں، کنٹینیو سب سے کیجئے۔ بڑا پرابلم ہی رضوان صاحب سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا، جھوٹ اور منافقت۔ ایک طرف ٹھیک، آپ بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی، ایک طرف آپ کہتے ہیں ہیومینٹی کی، ایک طرف آپ کہتے ہیں جناب میں یہاں پہ جسٹس کا نظام قائم کروں گا، دوسری سائیڈ کے اوپر آپ یکدم یو ٹرنز لے جاتے ہیں۔ ابھی تو وہ سٹیج آ گئی ہے کہ خان صاحب کے پاس یو ٹرنز بھی اویلیبل ہی رہ گئے، اور اگر یہ آگے اور چلتا جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں جو الائز ہیں ان کے وہ ناراض ہیں۔ آپ یہ دیکھیں جو کاف لیگ جو ہے وہ کس طریقے سے رسپونڈ کر رہی ہے۔ خیر وہ تو کیا جماعت ہے، میاں صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، وہ تو اشاروں پہ چلنے والی جماعت ہے، اور وہ کہاں سے اشارے آ رہے ہیں۔ کیا جو خان صاحب جو ہیں چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے، ان کو کوئی وزڈم پرویل نہیں کرتی، کوئی تھوڑی سی سیس نہیں ہے۔ پھر دیکھیں سب سے بڑی بات جو ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے، ریفارمز کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمام ادارے خراب ہو گئے۔ بھئی یہ ریفارمز کرنے کس نے ہیں؟ آپ نے 2 سال ضائع کر دیے ہیں، کوئی آپ بتا دیں کہ ریفارمز کہیں ہوئی ہوں، غریبوں کا مسئلہ حل ہوا ہو، کوئی بھی آپ نے پاورٹی کے لیے کوئی کام کیا ہو، ایجوکیشن، ہیلتھ سیکٹر، اور آپ گورننس کے ایشوز جو مین بیسک ایشوز ہیں جو چیف ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے ان کو ایڈریس کرنا، آپ وہ کرنے ہی نہیں دے رہے۔ آپ سمپل وہی ایک گیم، بلیم گیم چل رہی ہے، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے ٹھیک جس کا ہوگا، کوئی ٹھیک سلوشن ہوگا، نہیں ہے۔ جس کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ بریک پہ جا رہے ہیں، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ڈیٹا ریلیز کیا ہے اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ نے، ادارہ شماریات نے، مہنگائی کا، اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہنگائی کا ڈیٹا جاری کیا ہے محکمہ شماریات نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 10.5% کے قریب اس مہینے پھر رہی۔ آج چونکہ مہینے کا آخری دن ہے تو وہ آخری دن وہ ڈیٹا جاری کر دیتے ہیں، اور یہ جو 10% جو ہے، سامعین کرام، میں ناظرین کرام میں عرض کرتا چلوں کہ یہ 10% بہت فیٹل ہے، اور یہ 10% مہنگائی جو ہے یہ سب سے زیادہ غریب کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ اگر پرسنٹیج وائز دیکھا جائے تو امیر کے کچن کا خرچہ اگر اس کی انکم کے 3 سے 7% ہے، تو جو کم انکم والا شخص ہوتا ہے اس کے کچن کا خرچہ اس کی انکم کے 40 سے 60% پہ ہوتا ہے۔ تو اس مہنگائی کا غریب کے اوپر 10 گنا زیادہ اثر آنا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو امیر، کیونکہ یہ کچن آئٹم کی افراط زر ہے جو ادارہ شماریات نے بتائی ہے۔ بھٹی صاحب مزید تفصیلات بتائیے گا کہ کچھ مہنگا ہو گیا جی اس مہینے؟ صاحب اس میں یہ ہے کہ جو ادارہ شماریات کی رپورٹ ہے بڑے پیارے سے انہوں نے فگرز دی ہیں، اس میں انہوں نے کہا جی کہ آٹا، دودھ، چاول، دالیں، پیاز، سبزیاں، چائے، چینی،
یہ سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. اور جو چیز سستی ہوئی ہیں جو کہ غلط بات ہے کہ چکن جو ہے جی 8 روپے کلو کے حساب سے سستا ہوا ہے. چکن تو 220 روپے مل رہا ہے, وہ پہلے بھی 220 ہی تھا. نہیں 340 تھے. نہیں 340 تو بیچ میں ان کی نالائکی کی وجہ سے کیا تھا نا. اب ادارہ شماریات نے کہا جی کہ جناب یہ 10.21% مہنگائی ہوئی ہے صرف جون میں. اب سب چیزیں تو رئیس صاحب مہنگی ہو گئی. بلکہ کراچی میں تو 400 پلس پہ چلا گیا. 410 روپے بکتا رہا وہاں پہ. 420 کا فگر نہیں کراس کر سکا, وہ 410 پہ بکا ہے, پھر نیچے آ گیا. لاہور شہر میں بھی آپ کسی چیز پہ بھی چلے جائیں, اب وہ چینی چونکہ سپریم کورٹ نے کہیں عدالت نے کسی نے کہہ دیا جی کہ 70 روپے بیچیں. ایک چیز 78 روپے مل رہی ہے تو وہ کیسے 70 روپے دکاندار بیچے گا؟ مجھے تو یہ میکنزم آج تک سمجھ نہیں آ سکا. ظاہر ہے ہم نالائق لوگ ہیں, ہمیں نہیں پتہ چلتا. ہم نے تو ایسے ہی دھوپ میں بال یا ٹیوبوں میں بیٹھ کے اسٹوڈیو میں لائٹوں میں بال سفید ہو گئے ہمارے. مجھے تو نہیں اس بات کا سمجھ آیا. لیکن ادارہ شماریات جو ہے وہ نہ تو نون لیگ نے بنایا جی, نہ اس کا ڈی جی ہے وہاں پہ, نہ ہی پیپلز پارٹی نے بنایا, نہ اس کا کوئی ڈائریکٹر ہے, نہ ہی کاف لیگ نے بنایا ہوا ہے, اس کا بھی کوئی نہیں ہے, تحریک انصاف نے بھی نہیں بنایا, وہ تو سرکار نے بنایا ہے. تو سرکاری ادارے نے ایک چیز رپورٹ کی ہے ہمیں کہ بھائی جان آپ مزید, اور انہوں نے ساتھ ایک لائن میں یہ تنبیہ بھی کی ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی اور جس طرح پیٹرول کی قیمت ایک دم سے بڑھی ہے تو جو چیزیں آپ کو 60 سے 70 روپے کلو میں دستیاب تھیں وہ 100 کے قریب چلی جائیں گی. رئیس صاحب آپ کوئی چیز نہ بڑھائیں, صرف صبح پیٹرول 1 روپیہ بڑھا دیں اور اس کے بعد آپ سب کچھ 10-10 روپے مہنگا کر دیں. عمران صاحب, عمران مسعود صاحب, میں آج آ رہا تھا راستے میں تو ٹرک تھا آگے تو رستہ نہیں دے رہا تھا, تو ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا بہت بڑے الفاظ کے اندر, ہون گھن مزے تبدیلیاں تھیں, اور بہت موٹا کر کے لکھا ہوا اوپر سے, تو ملکوں کا گانا نہیں تھا, بس ایت ہون گھن مزے تبدیلیاں تھیں. لیکن تھوڑا سا آپ جو ہے نا اس کو تھوڑا بیلنس آؤٹ بھی کیجئے. جب ہم بات کرتے ہیں آٹا مہنگا, چینی مہنگی, پیٹرول مہنگا, اور پرائم منسٹر جب اس مافیا پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں اتنا ڈیفینڈ کرنا تو کیوں لیگ کا بنتا ہے. لیکن میں ڈیفینڈ کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں یو ہیو ٹو گیو ڈیولز اٹس ڈیو. اتنا کی بات سنیں آپ, تو آپ نے تو ایک ہی وہ صف میں کھڑا کر دیا. آپ کو تو بلایا ہی اس لیے جاتے ہیں. بات سنیں, میں 2-3 باری کاف لیگ کا نام بھی لیا ہے, چونکہ چوہی ظہیر صاحب بڑا مانیٹر کرتے ہیں کاف لیگ کو, اور ان کو انس بھی بہت زیادہ ہے, تو جواب دینا بہت ضروری ہے اس کا. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہ جو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, اتنا بڑا مافیا ہے, ہم بھی ساری عمر دیکھتے آئے ہیں, اور پتہ نہیں کس کے کنٹرول میں ہے یہ چیزوں کا ریٹس کو کنٹرول کرنا. یہ آٹا, گھی, چینی, سبزی, دال, فروٹ, یہ مارکیٹ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں نیچے, آئی ڈونٹ نو وہ کیوں نہیں اس کو ریگولیٹ کرتی ہیں. پھر ڈپٹی کمشنرز ان کے انچارج ہیں, ڈی سی جو ہیں, پھر اوپر کے لیول پہ آ جائیں, پیمرا ہے, نیپرا ہے, پتہ نہیں کون سے ایجنسیز ہیں جو سارا سیٹل کرتی ہیں. تو ایک جگہ جب ہم مہنگائی کو روتے ہیں, اور مہنگائی ہورڈنگ سے ہوتی ہے اور ذخیرہ اندوزی سے ہوتی ہے, اس مافیا کو پکڑتے ہیں, تو اس کو پھر ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے پرائم منسٹر کو. کسی کو پکڑا ہو تو مجھے بتائیے. اب دیکھیں نا, ابھی تو فورینزک رپورٹ آئی ہے, ابھی فورینزک رپورٹ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہونا ہے آگے, اس کے بعد پھر پرچے درج ہونے ہیں, پھر وہ کون سی ایجنسی اس کو کرے گی, تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. دیکھیں یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اپنا حاضر اپنی کیبنٹ کے ممبرز یا اپنی حکومت میں رہنے ہوئے بندے, تو یہ آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ایک بہت بڑا سٹیپ جو اٹھایا تھا. اب چونکہ پرائم منسٹر نے پبلکلی کمٹ کیا تھا, پبلکلی انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ دیکھوں گا اس مافیا کو اور میں اس کو پکڑوں گا, پکڑا, پھر مافیا کا نام آیا, پکڑا نہیں, شروع کیا, اب اس کو شروع ہو گیا. اب جہاں تک دیکھیں مہنگائی کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہے, کسی کی حکومت کو چھوٹ نہیں ہوتی مہنگائی کی, یاد رکھیے بات. ہاں مہنگائی چاہے وہ مافیا سے آئی ہے جس کو آپ نے پکڑا نہیں پکڑا, چاہے وہ ہورڈنگ سے آئی ہے, ذخیرہ اندوزی سے آئی ہے, ٹھیک ہے, سارا قصور ذمہ داری اس حکومت وقت کی ہوتی ہے جو انسیٹ ہوتا ہے. اب ہوتا یہ کیا ہے, دیکھیں ہمارے زمانے میں ہم نے بھی حکومتیں چلائی تھیں, آپ سبسڈیز دیتے ہیں, آپ جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ مہنگی بجلی نہیں دیتے, مہنگا پیٹرول نہیں دیتے, خریدتے آپ مہنگا دے, آپ آگے سستا دیتے ہیں, یہ آپ کا فائنینشیل ایک ڈسپلن ہے, وہ نہیں رکھا گیا. تو لہٰذا اس مہنگائی سے پبلک بہت پریشان ہے. میں پبلک کے ساتھ ہوں, میں بے شک حکومت کا حصہ ہوں, لیکن اس پہ کوئی گنجائش نہیں, اس کو ہمیں کم کرنا پڑے گا. اس پہ بابا جی تھے ہمارے محلے میں کہتے ہوئے, تو وہ ہر چیز کو دیکھ کے کہتے ہوتے تھے, تو آپ کے اس فکرے سے مجھے یاد آیا, ہوں کوئی حکومتاں نے حکومتاں ہوندیاں سن ساڈے دور وچ, ممتاز بھٹی صاحب. اب دیکھیے مہنگائی کے اندر سمپل ایشو ہے,
آپ جو ہے امپورٹڈ چیزوں کے اوپر تو یہ جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں کہ چونکہ ڈیویلیوشن ہو گئی 50% کے قریب تو اس لیے اتنی قیمتیں تو بڑھنی تھی نا, کیونکہ وہ امپورٹ ہو رہا ہے, پیٹرول ہو گیا یا دوسری چیزیں ہو گئی, وہ تو خیر اس کی پرائسز کم ہو گئی تو الگ بات ہے. اب دیکھیں نا گھی کے لیے جو پام آئل استعمال ہوتا ہے وہ بجلی والا کے نہیں, بجلی والا نہیں, جس سے گھی بنتا ہے وہ $800 سے گر کے $550 پہ آ گیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ 25 سے 30 روپے پر لیٹر ہر گھی اور کوکنگ آئل کا برانڈ کم ہونا چاہیے تھا. نہیں ہوا, بڑھ گیا, بلکہ ان کے اوپر جو 2% اضافی ٹیکس لگا ہوا تھا. الحمدللہ وفاقی بجٹ میں جناب پرائم منسٹر کی خصوصی ہدایت کے اوپر جس طرح سگریٹ مافیا کو رعایتیں دی گئی ہیں, اور وہ جو جعلی سگریٹ بنا کے بیچتے ہیں, اسپیکر کے فورم سے اسپیکر کے چیمبر سے آپ کو ان کی تفصیلات مل سکتی ہیں, اور وہ جو 2 منسٹر ہٹائے گئے تھے وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جعلی سگریٹ مافیا کو کیسے کیسے پیٹرنائز کیا گیا ہے. اس حکومت کے آنے کے بعد وہ خربوں روپیہ کما گئے ان 2 سالوں کے اندر, ان کے اوپر کوئی ٹیکس ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت کے اندر یار میرا مطلب ہے کہ اب تو یہ 10% کا مطلب ہے کہ غریب کی انکم کے اوپر 25 سے 30% کا امپیکٹ, اس کی پرچیزنگ پاور ختم. اب بتائیے کدھر جائے. دیکھیں LNG خریدیں آج جو ہے نا انہوں نے LPG مہنگی کی ہے اور فی کلو 3 روپے بڑھائے ہیں. گھریلو سلنڈر کے اوپر 50 روپے بڑھ گئے ہیں. تو رضوان صاحب جس کو کھانے کو نہیں ملتا وہ LPG خریدے. دیکھیں آج پرائم منسٹر کی ایک بڑی دلچسپ بات تھی, انہوں نے کہا جی اگر -1 ہو بھی گیا اسمبلی میں ٹرین کو کوئی نہیں چھوڑے گا. دیکھیں انٹینشن جب یہ ہو کہ چھوڑنا نہیں ہے, ملک کو جو مرضی ہوتا ہے ہو جائے, ملک کو چلانے کے حوالے سے ترجیحات کلیئر نہیں ہے اور پالیسی کوئی نہیں ہے, پلاننگ کوئی نہیں ہے, امپلیمنٹیشن کے اندر بڑے پرابلم ہیں, لیکن چھوڑنا کوئی نہیں ہے. اور یہ خیال ہوتی ہے صاحب یہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے, ٹرکل ڈاؤن ہو چکا ہوا. میاں عمران صاحب بھائی ہیں ہمارے, یہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ لوگ بہت پریشان ہیں. میاں صاحب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ تو بڑے عرصے سے پریشان ہیں, میں تو کم از کم سال سے پریشان ہوں, جو حالات ہوئے ہیں. اب کوئی اور پریشان ہے, اور یہاں لوگوں کے پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, جب کوئی اور پریشان ہوتا ہے پھر کچھ ہوتا ہے. اور وہ اب جو -1 کی باقاعدہ صرف ادھر ادھر سے آوازیں سنتے ہوتے تھے, آج وہ پرائم منسٹر اس کے اوپر خود بات کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے تبدیلی, یہ ہوتا ہے ویژن, کہ جب آپ سارا اس کو زمین کے ساتھ لگا دیں اس کے بعد کہ چلو میں تو چلا جاتا ہوں, کیا فرق پڑتا ہے. تو بادشاہ والی میں ابھی وہ نہیں سنا رہا کہ وہ حلوہ پکاؤ اور میں نے جانا ہے. تو میاں صاحب آپ کے دادی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں -1 ہو بھی جائے تو چھوڑنا. تو اور پریشانی بھی, اب عوام کی پریشانی کو تو کوئی پریشانی نہیں سمجھتا یہاں پہ رضوان صاحب. عوام تو تقریباً 1 سال لوگوں کے سدھار بات کرے تھے, معیشت آپ کی اکانومی نیچے چلی گئی تھی, قیمتوں کے اوپر اشیاء خودنوش قیمتوں کے اوپر کنٹرول نہیں تھا, اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ آپ اپنے ان کے ادارہ شماریات کے جو دیے ہوئے فگر ہیں وہ دیکھ لیں. گورنمنٹ کی چیز کہیں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو جی -1 ہی کر لو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بٹ صاحب دوبارہ آتے ہیں آپ کی طرف, چوہدری ظہیر صاحب, کیا آپ ان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب پریشان کوئی اور ہو رہا ہے, اب عوام کی پریشانی سے تو بات آگے گزر گئی؟ رضوان صاحب بالکل اتفاق کرتے ہیں, بلکہ پوری قوم اتفاق کرتی ہے اس چیز سے, اور ان کو بھی اتفاق کرنا پڑ رہا ہے. جس طریقے سے کاف لیگ کو اتفاق کرنا پڑ رہا ہے اور فکر لگ گئی ہے عوام کی, یہ لگی ہے یا مونس لائی کی وزارت کی لگی ہے, یہ تو ابھی میاں صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن جتنی خوبصورتی سے میاں صاحب نے ڈیفینڈ کیا ہے عمران خان صاحب کے ایکشنز کو, تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور کاف لیگ جو ہے اللہ کرے ان کو عوام کی فکر ہو, اگر عوام کی فکر ہوتی ان کو تو پھر ان کو کسی کے سہاروں کی ضرورت نہ ہو, وہ خود کلین سویپ کر دیں. لیکن پھر بھی کاف لیگ کی ایک کوالٹی ہے, کم از کم انہوں نے اپنی جو وہ آئیڈینٹی ہے وہ برقرار رکھی ہوئی ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے کل کو جو پی ٹی آئی ہے وہ ایویپوریٹ نہ ہو جائے.
بالکل غائب نہ ہو جائے. کاف لیگ تو چلو پھر بھی کھڑی ہے. جہاں تک رہا مسئلہ مہنگائی کا، دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ 10% کی بات کر رہے ہیں، لیکن ادارہ شماریات اس کو پروجیکٹ کر رہے ہیں اپ ٹو 13%. اور جو ایشوز ہیں وہ آپ سب کے امپیکٹ اس سامنے کا ہیں. کیا یہ ایڈریس کر پائیں گے؟ کیا ہو جائے گا؟ اچھا نااہلی دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے جب آپ جھوٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو یہ پرابلم ہوتا ہے. جیسے 25 روپے پیٹرول بڑھا، حکومتی ارکان بیٹھ کے کانفرنس کرنا شروع ہو گئے اور وہ ڈیٹا دینا شروع ہو گیا کہ جناب ابھی بھی سب کانٹیننٹ میں، پوری دنیا میں پاکستان میں سب سے سستا ہے پیٹرول ہے. لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ وہاں کا سورس آف انکم کیا ہے، وہاں کا ہیلتھ کیئر کیا سسٹم ہے، وہاں کا پر کیپٹا انکم کتنی ہے لوگوں کی. یہ نہیں بتائیں گے. لیکن عوام کو بیوقوف بنانا ہے. کیا عوام بیوقوف بن جائے گی؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ عوام ابھی نکو نک ٹھیک آ چکی ہے اور ان ٹھیک. کو ابھی ریلیف چاہیے. چلیے بریک پہ جا رہے ہیں جی. بریک سے جب واپس آئیں گے تو کرونا ڈسکس کریں گے، کیونکہ کرونا کے بارے میں حکومتی جو اعداد شمار تھے وہ پھر وہ ربر غلیل الٹی ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے اور وہ منہ پہ آگے لگ رہے ہیں حکومت کے. فی الحال پروگرام میں وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے آخری سیگمنٹ کے اندر ہم بات کریں گے کرونا کے پیشنٹ کی جو تعداد ہے، پازیٹیو پیشنٹس کی جو تعداد ہے 2012 سے کراس کر گئی ہے. کل ایک اور بھی فگر جاری کیا گیا تھا وہ کیا جی NCOC کی طرف سے کہ 90 لاکھ لوگ ریکور بھی ہوئے ہیں اس سے، اور 90,000 اگر 92,000 اگر 92,000 ریکور ہو گئے تو ممتاز بھٹی صاحب اگر 92,000 ریکور ہوئے ہیں اور 2,012 پیشنٹ موجود، 2,12,000 پیشنٹ موجود ہیں، بلکہ 12,700 بھی گن لیں ساتھ میں، 13,000 ہی ہوگا جی، 2,13,000 پیشنٹ موجود ہیں. تو وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 5,000 ارب روپیہ ادا کیا ہے، قرضے میں پھر اضافہ ہو گیا. تو یہ پیشنٹ ریکور ہوئے ہیں لیکن ان کی تعداد میں پھر کمی نہیں آ رہی. تو یہ کیا ماجرا ہے جی؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں پیشنٹ کی تعداد ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے. ایک تو رضوان بھائی صاحب، سیکنڈلی اب پیشنٹ کی جو تعداد ہے وہ آپ ٹیسٹوں سے نہیں کر سکتے میئر، کیونکہ ٹیسٹ جو ہے وہ کم کر دیے گئے پچھلے کچھ عرصے کے اندر. تو یہ جو ساری صورتحال ہے ایکچولی اب آپ کاؤنٹنگ جو ہے وہ جو گھروں میں بیمار ہیں ان کی تو کر نہیں سکتے جب تک کہ ٹیسٹ جو ہے وہ نہ ہو. جو یہ تخمینے پیش کیے جا رہے تھے اور اندازے بتائے جا رہے تھے کہ آلموسٹ جولائی اینڈ تک جو ہے یہ ملین کراس کر سکتی ہے. اگر آپ ریشو دیکھیں تو اچانک جس تعداد میں ٹیسٹ شروع ہوئے تھے اس کے اندر آپ کی جو اگر 40,000 30,000 ٹیسٹ اگر روزانہ اگر آپ کا ہو تو پھر آپ کی یہ فگر جو ہے جو ایسٹیمیٹڈ ہے وہ آلموسٹ کیلکولیشن میں صحیح نظر آتی ہے. مسئلہ رضوان صاحب اس وقت یہ ہے کہ انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ آفت جو ہے قدرت کی طرف سے ٹل جائے تو پھر ہی، ادروائز آپ کا جو ہیلتھ کا کیئر سسٹم ہے وہ بھی اس وقت جواب دے چکا ہوا ہے. وینٹیلیٹرز آپ کو نئے ڈالنے پڑ رہے ہیں، آکسیجن بیڈ جو ہے وہ بڑھانے پڑ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو ہے وہ کم پڑ چکے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ایڈمیشن نہیں مل رہا ہے ہاسپٹل کے اندر. یہ سارے کے اندر لانگ ٹرم پالیسی ابھی تک گورنمنٹ کی کوئی نظر نہیں آتی. پھر اسکول کھولنے کی بات ہو رہی ہے، بلکہ پنجاب کے اسکول تو 2 دن کے لیے ایڈمیشن کے لیے کھول دیے گئے ہیں. تو یہ ساری، اب دیکھیں کسی ایک جگہ پہ آپ کو رکنا ہے نہ، آپ سمارٹ لاک ڈاؤن، ادھر دوسری طرف لاک ڈاؤن جو ہے وہ آج توسیع کر دی گئی پنجاب میں. تو آپ کی پالیسی کیا ہے؟ آپ کو یہ کلیئر کرنا ہے کہ بنیادی طور پہ آپ کیا چاہتے ہیں، قوم کو کس طرف لے کے جاتے ہیں. اس کے اوپر اتنی کنفیوژن ہے کہ یہ بھی ٹائم پاس کر رہے ہیں کہ جو بھی ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، ہم کوئی ذمہ داری لینے سے قاصر پیچھے ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ساری صورتحال ہے. اب اس میں یہ ساری صورتحال ہے، کہا نہیں جا سکتا جی، کچھ کہا نہیں جا سکتا. میاں عمران مسعود صاحب دیکھیے آپ بھی رہے ہیں اور پھر آپ کا ایک پرسنل بھی ہیلتھ کیئر کے حوالے سے فلنتھراپسٹ کا بھی، فلنتھراپی کا بھی کام ہے، لیکن یہ ایسا کبھی ہوا نہیں جی، میری عمر میں تو نہیں ہوا کم از کم، جو اس وقت گورنمنٹ جس طرح اس پینڈیمک کو ہینڈل کر رہی ہے اور مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں. میرے ایک دوست ہیں جی، وہ اس وقت ایک کرونا سینٹر کے انچارج ہیں لاہور کے اندر. مطلب اس وقت ان کے زیر نگرانی 100 سے زائد بیڈ ہیں، انچارج سینئر آدمی.
وہ کہہ رہے تھے کہ جی پیک تو ہو چکا ہے ہمارے ہاں 1 سے 15 جون کو، اور اب کھولنے کا وقت تھا. اگر آپ اب بند کر کے رکھیں گے تو کورونا مزید پھیلے گا، بلکہ بلاسٹ کرے گا. اب پتہ نہیں حکومت کو کون مشورے دے رہا ہے، یا اس کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپڈیٹ ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں اس امر کو. یہ وہ ایک ذمہ دار شخص ہے جو کہہ رہا ہے، ابھی تک یہ اس کی بات کسی کے پلے نہیں پڑ رہی. دیکھیے کرونا کا تو پہلے دن سے ہی بڑا پریشر تھا، کنفیوژن تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے، کیپیسٹی ہے ہی کوئی نہیں، آج بھی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. دیکھیں آپ اندازہ لگائیے، میں تو ایک اور طرف آپ کا اشارہ دلوانا چاہ رہا ہوں. جو ٹیکہ 20,000 کا ہے اسی مافیا نے اس کو 2 لاکھ کا کر دیا. نہیں وہ منسٹر صاحبہ نے سن لینا، میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو دوائی جو ہے وہ 250 کی ملتی ہے، وہ 4,000 کی کلورم فینیکول، اور پتہ نہیں وہ دوسری کون سی تھی، وہ اپنا ٹی بی والی جو تھی. اب ایشو یہ ہے کہ ہماری عوام بھی دیکھیں نا، اب یہ مافیاز جو ہیں یہ بھی عجیب سی حرکت کر رہے ہیں. کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ جو آپ نے بات کی ہے کرونا کی ہے، کرونا میں پاکستان اس چیز کو بڑا کہہ لیں پرائڈ تو نہیں لینا چاہیے، مطلب شاید میں غلط لفظ استعمال کروں، کہ ہماری جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بڑا کم ہے اس وقت. پوری دنیا میں جو اموات ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا جو اپنا جو نمبرز ہیں وہ بہت کم ہیں کمپیئرنگ ٹو یو ایس اے کر لیں یا اور کوئی یورپین کنٹریز آپ دیکھ لیں. تو ہماری ابھی بھی کوئی آئی تھنک کتنا ہوگا مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتہ. تو جہاں تک کرونا کو ڈیفیٹ کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے، کنٹین کرنا ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، یونیورسٹیز کھولنی ہے نہیں کھولنی ہے. دیکھیں یونیورسٹی ابھی ایچ ای سی نے ایک میٹنگ کی تھی آن لائن، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم 15 جولائی سے ادارے کھولنا چاہتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے یہ ادارے کھل جائیں گے، یونیورسٹیز بھی کھل جائیں گی، کالجز بھی کھل جائیں گے. وہاں پہ ایس او پیز دے دی ہمیں. آ جا کے اگر ادارے کھلتے بھی ہیں، لاک ڈاؤن کھلتا بھی ہے، ڈسپلن جو ہے وہ عوام نے خود کریٹ کرنا ہے. اگر کالج کھلے گا، ہمیں انہوں نے کہا جی 100 کی آپ کی کلاس ہے، تو آپ ایک کلاس میں 10 بچے بٹھا دیں صرف 1 گھنٹے کے جو پڑھیں، اگلے 10 جو ہیں وہ دوسرے گھنٹے میں آئیں، اور صبح 8 سے لے کے شام 8 بجے تک آپ کلاسیں جو ہیں وہ جاری رکھیں. ایس او پیز کی بات کر رہا ہوں. یہ ایس او پی جو ہے جو لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو، ایس او پی عوام نے اڈاپٹ کرنا ہے. سوری ٹو سے ایس او پی لوگ اس کو نہیں آبزرو کر رہے ہیں. ابھی لاک ڈاؤن دیکھیں، میں آپ کے یہاں پہ چینل پہ آیا ہوں، بیریکیڈز لگائے ہوئے ہیں، لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ لڑ رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں، کوئی آلٹرنیٹ روٹس ہی نہیں لوگوں نے دیے ہوئے. کوئی مریض ہے، کسی نے جانا ہے، کسی نے پہنچنا ہے، کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیٹھی ہوئی ہے بزرگ. تو کیوس ہے بہت زیادہ. ہم تو اس کو ٹریفک کو بھی نہیں کنٹرول کر سکے. ہم نے تو ٹی وی پہ بھی نہیں آویزہ کیا کہ بھئی یہ سیکٹرز رہیں گے، لاک ڈاؤن رہیں گے. ٹھیک ہو گئے. تو لہٰذا اگر آپ مجھ سے ایک جنرل سٹیٹمنٹ اگر آپ لے رہے ہیں نا، تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ بہت کوشش کی ہے حکومت نے، لیکن کنفیوژن ہے بہت زیادہ. کنفیوژن ہے. ظاہر ہے کہ ٹریفک کا نظام جو ہے وہ تو ہم نے کرنا ہے نا جی. اس کو اس میں حکومت کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اپنا چوہدری ظہیر صاحب، یہ میں نے جن ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دیا ہے، یہ جو منشور لکھا ہوا ہے پی ٹی آئی کا جس کے اوپر وہ الیکشن لڑ کے آئی ہے، وہ منشور موصوف نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے مجھے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ کن کو لا کے بٹھا دیا آپ نے. میں کہا حضور میرا تو نہ کریں، میں تو گواہ ہوں، آپ ان کا منشور لکھتے رہیں جا کے، تو میرے سے تو یہ سوال کرنا نہیں بنتا آپ کا. گوئنگ فارورڈ مختصر بتائیے گا، یہ کرونا کا وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کھول دیا جانا چاہیے تھا کیونکہ اب کرونا گھروں میں رہنے کی وجہ سے پھیلے گا. ہم نے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن شروع کروا دیا ہے. انہوں نے کہا جب لاک ڈاؤن کروانا تھا تب کروایا نہیں ہے، اور اب جب اس کو کھولنے کا وقت آیا اب لاک ڈاؤن کروانے چل پڑے ہیں. ویسے بائی دا وے پنجاب کی ہیلتھ منسٹر جو ہے وہ ڈاکٹر ہے. رضوان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا فگر کریکٹ کر لیں. یہ جو ایک تو پہلے طبی ماہرین کی جو رائے ہے کہ جو ہمارے ایک پرسیپشن کریٹڈ ہے سوسائٹی کے اندر کہ شاید یہاں پہ اموات کم ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل ہرگز نہیں ہے. اگر آپ انٹرنیشنل لیول کی رپورٹنگ جو ڈیتھس اینڈ انفیکٹڈ کیسز دیکھیں جو کنٹری وائز ہیں، تو اس وقت پاکستان کا کل تک یا پرسوں تک آپ دیکھیے گا ٹاپ 10 کے اندر ہوگا، کیونکہ آج کی ڈیٹ میں 11ویں 12ویں نمبر پہ پاکستان. اچھا، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر 11ویں 12ویں نمبر پہ اس کے کانسیکوینسز دیکھ لیں، میڈل ایسٹ پورا ہمارے پہ ٹریول بین لگا ہوا ہے، اور ابھی یو ایس اے نے بھی کل پاکستان سے تمام جو وزٹ ویزے والے لوگ ہیں وہ بند کر دیے ہیں. انٹرنیشنل جو افیکٹ آئے گا اس کا، وہ آپ اس کے کانسیکوینسز حکومت کو جاننے چاہیے اور ہمیں بھی جاننے چاہیے، اور یہ کس وجہ سے ہوا ہے. اور اگر دوسری طرف آپ دیکھا جائے،
آپ دیکھیں رپورٹنگ کیا ہے, رپورٹنگ ابھی تک ہم وہ کر رہے ہیں, پروڈکٹ کر رہے ہیں, یا جو فگرز آ رہے ہیں وہ 2 لاکھ کے قریب ہے, 2 لاکھ پلس کر لیں. لیکن کیا اتنے کیسز ہیں؟ بہت زیادہ انفیکٹڈ کیسز ہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے رپورٹنگ نہیں ہے. باقی آ جائیں آپ کے سوال کی طرف, دیکھیں لیک آف انفارمیشنز ہے, اور جب اوپر لیول پہ کنفیوژن ہے, پرائم منسٹر کنفیوزڈ ہے, شروع میں لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن وغیرہ وغیرہ, تو اوور آل پھر دیکھیں جب انفارمیشن نہیں جائے گی پبلک تک تب پھر پرابلم ہوگا. اور ابھی جو انہوں نے آگے ایکسٹینڈ کر دیا ہے لاک ڈاؤن, اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. اس کا صرف ایک ہی سلوشن اگر یہ چاہتے تو وہ پبلک کو اویئرنیس تھی, وہ انہوں نے مس کر دیا. ابھی ان کو چاہیے کہ جو طبی ماہرین ان کو مشورہ دیتے ہیں اس کو فالو کریں. تو ٹھیک ہے. بھٹی صاحب, رئیس صاحب کرونا کا جو مسئلہ تھا جی 2,13,000 آپ نے کیسز بتا دیے ہیں, اس میں اموات بھی ہیں, اس میں انفیکشن بھی ہے. ہم نے تو روکی اس طرح سے کہ ہم نے لوگوں کو یہ بتایا جی کہ جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس اگر آپ کو کہیں کھانسی وانسی آتی ہے تو تھوڑے دن 2-4 دن گھر میں آرام کر لیں. اس کے بعد ہم نے آسان حل ڈھونڈ لیا کرونا کا. کرونا بھی پریشان ہے کہ جی یہ کر کیا رہے ہیں میرے ساتھ. اب گھروں میں بند ہونے سے کرونا نہیں پھیلے گا. وہ ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں پتا آپ کو انہوں نے کس طرح کہہ دیا, اگر یہ آپ کھول دیتے ہیں, اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی انفیکٹڈ مریض ہے اور وہ کہیں کسی اسکول میں, کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے, تو وہ اگر مجھے بتائیے کون سا اسٹوڈنٹ ہے جو ہاتھ ملانے سے گریز کرے گا یا گلے ملنے سے گریز کرے گا؟ اتنے عرصے کے بعد ملیں گے, وہ گلے بھی ملیں گے, ہاتھ بھی ملائیں گے, وہ نہیں باز آئیں گے. اگر اس نے کسی میں گلاس میں پانی پیا, وہ گلاس دھلا بھی ہے اور اس میں اگر وہ وائرس موجود ہے, یا وہ پلیٹ وہاں پہ دھلی ہے یا موجود ہے, تو اس میں کسی اور نے کھانا کھا لیا, وہ تو سارے گئے. یہ اگر 2012 کی آپ وہ فلم دیکھ لیں نا کنٹیجین, اس میں یہی کچھ تھا کہ اس گلاس کو دھونے والا, اس کو وہ گوشت بنانے والا, اس میں وہ چھری استعمال کرنے والا, وہ کک سے لے کر وہ جو خاتون تھی, وہ سارے کے سارے بیمار ہو گئے ٹوٹل. اس میں واشر بھی بیمار ہو گیا. ہم نے یہ کیا کہ کنفیوژن تو ہمارے پہلے دن سے تھی, اب بھی کنفیوژن ہے جی کہ کن علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے. جو یہ بات ابھی میاں عمران مسعود صاحب کر رہے تھے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں اگر باہر کی دنیا نے لاک ڈاؤن کیا ہے نا, تو انہوں نے آلٹرنیٹس بتائے ہیں کہ جی آپ یہاں سے جا کے گروسری لے لیں, یہاں سے جا کے آپ ہاسپٹل پہنچ جائیں گے. ہم نے اندھا دھند بند کر دیا اور نام دے دیا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا. ہینڈسم ہونا, اسمارٹ ہونا اور بات ہوتی ہے. کرونا جو ہے یہ وائرس ہے, یہ گاڑی کا نام نہیں ہے. وہ جو ٹویوٹا کرونا ہے, یہ وہ نہیں ہے کہ آپ نے دی ختم. کسی افلاطون نے ٹی وی پہ بیٹھ کے قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی بتایا تھا ہمیں کہ گرمی آئے گی تو کرونا مر جائے گا. ٹھیک ہے, امریکہ کے اندر گرمی آئی ہے اور اس وقت ان کا کرونا جا کے ایک دفعہ پھر چھت کو لگا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ گرمی, وہ جو گراف ہے اس کا, اور انہوں نے کہا جی گرمی کے باعث ہی ہو رہا ہے. وہ جو ارسطو یا افلاطون ہے نا حکومتی, ان کو صرف یہ بات باور کرا دیں یا وہ سن لیں اگر کبھی, نہیں وہ نہیں سنتے کہ آسٹریلیا میں جس وقت ہمارے یہاں پہ کرونا شروع ہوا تھا نا, تو آسٹریلیا میں وہاں 38 ڈگری تھا, تو وہاں بھی آ گیا. اسی طرح اگر آپ ویسٹ انڈیز میں چلے جائیں, وہاں بھی گرمی تھی, وہاں پہ بھی گرمی. کالے جو ہیں وہ تو ویسے ہی بڑے گرمی پروف ہیں عمران, لیکن بہت زیادہ ان کا ہو گیا. عمران مسعود صاحب, ارسلان بھٹی صاحب, ممتاز بھٹی صاحب اور چودھری ظہیر صاحب, چاروں صاحب کا بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لیے. کل پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں نئے موضوعات, مہمانوں, تبصروں اور تبصرہ نگاروں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.